پاکستان تحریک انصاف نے دو اہم اعلانات کیے ہیں۔ اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے سابق، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ عمر ایوب خان ان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے اور دھاندلی کے حوالے سے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے، جس میں انہوں نے JUIF کا نام لیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نام لیا ہے، اور دیگر جو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس حکمت عملی پر عمل کرتی ہے تو یقیناً پریشر ڈیولپ ہوگا جو PDM کی جو حکومت ہے اور اس پر ہوگا، اور بالخصوص ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ بھی دباؤ محسوس کریں گے۔ ایک اور جو معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے قومی میڈیا میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بھی اندیہ ظاہر کیا ہے۔ مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف PP سے بھی بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے مشاورت ہو چکی ہے اور آئندہ دنوں میں کوئی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے اسد کیسر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں گے، اس کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے گا اور اپنے وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں عمر ایوب خان، ان کو کامیاب کرنے کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اب ناظرین، عمر ایوب خان جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے بھی بھرپور انداز میں مزاحمت کی جب ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ ایک فوجی بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے اگر ان کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا تو یقیناً اس کو ایک سگنل بھی دینا چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو دے رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے، اور اگر ان کے جو ماضی کے جو جنرل ایوب خان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر ان کو وزیر اعظم ہم نامزد کر رہے ہیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ یقیناً بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور عمر ایوب خان کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد ہونا، اور دوسرا اسد کیسر کی جانب سے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت قوم پرست جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں ہیں، JUIF ہے جیسے، اور جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو دھاندلی ہے اس کے حوالے سے ایک جو لائحہ ترتیب دینے کے حوالے سے بھی ایک بڑا واضح سگنل ہے۔ اس پس منظر میں ہم یہ یقینی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر آئسولیٹ نہیں ہونا چاہتی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس طرح سے ان لوگوں نے رجحان پیش کیا ہے وہ بھی بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ اب جو آئندہ 5 سال کی جو حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یا آئندہ الیکشن تک جو حکمت عملی ہے، اس میں ایک کلیئر کٹ ایک سگنل ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اپنی جو اثر رسوخ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائے۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ PDM-2 یعنی کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پر جب فائز ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا کوئی ڈرامائی تبدیلی ہوگی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف اس تمام صورتحال کو دراصل بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیش کروانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے مخالف یعنی کہ مسلم لیگ نون ہو جائے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ دیگر قومی اداروں میں جن لوگوں پر ان کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہی ہے۔ ایک مستحکم حکومت اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ جو بیرسٹر سیف ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بہت مخاطب کرتے ہیں کہ جو عارضی طور پر اور ہومیوپیتھک ٹائپ جو بیان دیا ہے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے اس کو چھوڑیں اور ایک سٹرکٹ بیان دیں۔ یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے امریکہ کی جو اس کا اثر رسوخ ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور اس کی مذمت نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حقائق جانتا ہے امریکہ، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے اس کی مدد کرے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں اس وقت جو اگر ہم 3 اس کو پوائنٹس دیں، اسد کیسر کا مختلف سیاسی جماعتوں سے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو اطلاعات آ رہی ہے ان سے رابطہ
رابطہ کرنا، اور اس کے علاوہ عمر ایوب خان کا وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کرنا اور امریکہ کا ذکر کرنا کہ وہ اس ضمن میں صورتحال میں اپنا کردار کرے، وہ تمام انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جو اقتدار کی سیاست ہے اس کی جانب بڑھ رہی ہے، اور جو سیاسی تنہائی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اب یہ تاثر ختم ہونا شروع ہوا ہے۔ اب آئندہ دنوں میں یہ حکمت عملی آگے کس طرح سے بڑھتی ہے دیکھیں گے، مگر قومی سیاست کے حوالے سے یہ یقینی طور پر ایک خوشائند بات ہے، اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کا دیگر تمام جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا یہ بھی خوشائند ہے۔